السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جون 2026 کو بیلگام شہر میں مختلف تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے نازیہ الہی خان کے خلاف ایک میمورنڈم بیلگام سٹی موجود رہے۔ میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ ان کے متنازع بیانات کے سلسلے میں قانونی کارروائی کی جائے اور مناسب دفعات کے تحت FIR درج کی جائے۔ ڈیلیگیشن نے کمشنر صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور سماجی ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ کمشنر صاحب نے ڈیلیگیشن کی بات غور سے سنی اور قانون کے مطابق مناسب اقدامات کرنے کا یقین دلایا۔ تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ امن، اتحاد اور قانونی دائرے میں رہ کر اپنی آواز بلند کریں۔ معین دفعہ اشرفی فاؤنڈیشن اسٹیٹ سیکریٹری نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرکار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت FIR درج کرتے ہوئے فوراً قانونی کارروائی کی جائے اور ذمہ دار شخص کو جلد سے جلد قانون کے کٹگرے میں لایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں کرناٹک کے ہوم منسٹر پریانک کھارگے سے بھی ملاقات کا وقت طلب کیا گیا ہے تاکہ ڈیلیگیشن ان سے براہ راست مل کر اپنے تحفظ اور مطالبہ پیش کر سکے۔ 25 جون 2026 کو بیلگام کے بیلگام مسلم کی جانب سے تمام آرگنائزیشن یہاں پہ کمیشن آفس کو آئے تھے، تو یہاں پہ ایک اہم مدعا ہے۔ ایک وہ عورت ہے، ہیرا منڈی کی جو پیدائش ہے، اس کا نام لینا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اکثر گندا خون اچلتا ہے کہ جو عزت دار لوگ رہتے ہیں ان کو ان کی بے عزتی کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام روشن ہو جائے گا۔ ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کے غلاموں کا میں ایک واقعہ بھی پیش کروں، جو ہیرا منڈی کی جو ناجائز اولاد جو اس کھلے ہندوستان میں، آزاد ہندوستان میں جو سانس لے رہی ہے، علامہ فضلیہ خیر آبادی نے پہلا فتویٰ جہاد کا دیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ وہ فتویٰ جب ہمارے علماء کرام، ہمارے مجاہدین اور تمام تمام ہندو، سکھ، عیسائی سب نے جب لڑا، کئی قربانیاں جب پیش کی، تب جا کے دیش کو آزادی ملی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہیں، تو غلاموں کی یہ شان ہے، تو آقا کی ہم شان بیان ہمارے ہاتھ سے بیان نہیں ہوگی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کمشنر صاحب سے بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ کرناٹکا میں اس کو انٹر نہ دیا جائے، اور 0 FIR ہمیں نہیں چاہیے، ریگولر FIR کیجیے، تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی یہ کرناٹکا یا بیلگام میں انٹر کرے تو اس وقت جس کو فوراً اریسٹ کیا جائے۔ اور کھرگے صاحب کا بھی ہم نے ٹائم مانگا ہے، جیسا ہی ہمیں ٹائم ملے گا ایک ڈیلیگیشن ہمارا تمام آرگنائزیشن کے چنندہ افراد بنگلور جا کر ہم ان کے آمنے سامنے بات کریں گے، اور اس ملعون عورت کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی پوری کوشش کریں گے۔ شریف احمد مکاشی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کی گئی گستاخی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے اور سرکار اور پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً FIR درج کر کے سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس پر سخت سے سخت ایکشن لینا ضروری ہے۔ آج ہم نے کمشنر صاحب سے ملاقات کر کے ایک درخواست پیش کی ہے، اور حکومت کرناٹک کے CM اور پھر ہوم منسٹر اور دیگر افسران تک ہم نے میل کے ذریعے بھی یہ شکایت درج کی ہے کہ اس پر سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی یہ جو ملعون خاتون ہے بیلگام کے ایک دیہات میں آئی ہوئی تھی، وہاں بھی اس نے یہی حرکت کو انجام دیا تھا۔ آج ہم نے کمشنر صاحب کے سامنے اس کی یاد دہانی بھی کی ہے، اس وقت یہاں پر اس پر کارروائی بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے۔ تو آج ہم نے سختی کے ساتھ ایک زور بنانے کی کوشش کی ہے اور کمشنر صاحب سے گزارش کی ہے کہ اس پر جلد از جلد کارروائی ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف علاقوں سے بھی، مختلف شہروں سے بھی اس پر کارروائی ہوئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے کہ حکومت کرناٹک خاص کر کہ کرناٹک میں اس کو پابندی عائد کی جائے، کرناٹک میں اس کی انٹری پر پابندی عائد کی جائے گی۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں کمشنر آفس پر آئے تھے، کمشنر صاحب سے ہماری بات ہوئی، دیگر تنظیمیں مل کر کے آج یہاں ایک ملعون عورت جو
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुकी है और आए दिन ये नफरती चिंटू और ये नफरती बाज़ार गर्म करने वाले मुल्क हिंदुस्तान के अमन व सुकून को ख़राब करने का काम करते रहते हैं। हम हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो जब भी हमारे इस कर्नाटक के जानिब उसका रुख हो तो उसे यहाँ आने से रोका जाए और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर को समझते हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे। वक्त बताएगा, आने वाले वक्त में वो कामयाब नहीं बल्कि ज़लील ख़ार होके जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने भी लोगों ने आज तक उनके शान में गुस्ताखी की है तो समझते होंगे कि इन पर गुस्ताखी करके पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन नामुस रिसालत पर जान देने को आज भी मुसलमान इस जिंदा है। और इसी तरह जब भी सरकार पर आवाज़ उठेगी तो हम इसी तरह आकर के उन पर एफआईआर करने का काम और उनको उनकी औकात दिखाने का काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को इसमें। ये नाजिया खान मिस्टिक से पैदा हुई है और क्या भी अनाप शनाप वक्त को एक नहीं एक माइंड को ख़राब करने की कोशिश करती है। अगर हमें सच्चे आशिक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं तो पूरे यहाँ कमिश्नर ऑफिस के इहाते से ऐलान करता हूँ कि पूरे इंडिया भर में इसके खिलाफ पूरे मुसलमान एफआईआर दर्ज करें और जहाँ भी उन्हें अगर आना चाहिए तो उसे रुकाएगा। ये हमारी ताकत दिखाए उसे। बेलगाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल काजी ने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करते हुए कहा, नाजिया इलाही खान के गुस्ताखाना बयानात ने मुसलमानों के जज्बात को सख्त मजबूर किया है। हम पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि इनके खिलाफ फ़ौरन और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स हमारे मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन करने की जुर्रत न कर सके। पेश किया गया। इस मौके पर मोइन दफेदार, अब्दुल काजी, शरीफ अहमद मुकाशी, शाबाज पठान, मोहम्मद अली हुंचनमनी, नवीद जमादार, सईद सामरिकर, अरफान अशरफी, मुजाहिद देशनूर, गुलजार अशरफी और दीगर जिम्मेदारीन मौजूद रहे।